ہمیں فخر ہے اپنے پاکستانی ہونے پر اور ہمیں فخر ہے اپنے بول والا ہونے پر۔ سابق صدر پرویز مشرف صاحب کے تجزیوں، تبصروں، ان کی آراء، مشاہدات اور یادداشت پہ مبنی پروگرام سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ عامر ضیاء حاضر ہے۔ جناب، حکومتی دعوے ایک طرف، لیکن اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ پاکستانی معیشت جو ہے ایک بحران کا شکار ہے، چاہے وہ قرضوں کا بڑھتا ہوا بوجھ ہو، چاہے ہماری گھٹتی ہوئی برآمدات، وہ سب ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور وہ یہ کہ جو ادائیگیوں کا توازن ہے وہ بگڑنے جا رہا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ صرف پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، بلکہ پاکستان کی خود مختاری کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان فوج کی اعلیٰ ترین قیادت نے بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال پر اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ سب سے پہلے جو میں مشرف صاحب سے سوال کروں گا وہ اسی حوالے سے ہے کہ جناب، حکومت کی جانب سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اظہار تشویش کرتی ہے پاکستان فوج کی قیادت تو انہیں پسند نہیں آتا، اور جو ان کے وزیر داخلہ ہیں احسن اقبال صاحب، وہ ISPR کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ معیشت کے معاملات پر اپنی زبان جو ہے بند رکھا کریں۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں مشرف صاحب اس پوری صورتحال کو؟ یہ جو ہٹ دھرمی ہے حکومت کی وہ کس طرف لے کے جا رہی ہے؟ جی بالکل، میں اس کو بہت نیگیٹیولی دیکھتا ہوں۔ یہ احسن اقبال صاحب کو بڑے اوفینسو موڈ میں رہتے ہیں، ہمیشہ ہی غصہ آ رہا ہوتا ہے انہیں۔ بیلنس رکھیں آپ، اور اسپیشلی جب آپ کی پرفارمنس اتنی خراب ہو تو بیلنس رکھیں ذرا۔ یہ جہاں تک اکانومی کا تعلق ہے، جو ستیہ ناس ہوا ہوا ہے ہماری اکانومی کو، ہر شخص، پاکستان کا ہر شخص ڈیمانڈ کرے گا آپ ایکسپلین کریں کہ کدھر گیا جا رہا ہے ہمارا پیسہ۔ یہ بھی میں بتاتا چلوں، فوج کا جہاں تک تعلق ہے، فوج میں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں سب لوگوں کو بلایا جاتا ہے، انوائٹ کیا جاتا ہے فار لیکچرز۔ فائنانس منسٹر، فورن منسٹر، انٹیریئر منسٹر، اسٹیٹ بینک گورنر، ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے ٹو گیو ٹاکس آن دیز سبجیکٹس، کیونکہ فوج ہمیشہ پاکستان کے سلسلے میں ابریسٹ رہنا چاہتی ہے۔ یہ ہمیشہ ہو رہا ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے یہ۔ تو اب یہ لوگ شاید نہ کر رہے ہو تو اور بات ہے۔ تو یہ اس لیے یہ کوئی ایسی عجوبہ نہیں ہے کہ انہوں نے پوچھا آپ سے۔ دوسری چیز، میں ایک اور چیز کہنا چاہ رہا ہوں جو الارمنگ، تاکہ پتہ ہو، الارم بیلز رنگ کرنے چاہیے۔ ڈیٹ جو ہے ہمارا ڈیٹ 47 سے 89 تک، 47 سے 88 89، یہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، ہمارا کوئی 18-19 ارب ڈالر ڈیٹ پہنچ گیا تھا۔ اس کے بعد 88 89 سے یہ 2 دفعہ بے نظیر، 2 دفعہ پیپلز پارٹی، 2 دفعہ PMLN کی حکومتیں، 4 دفعہ جو آئیں، انہوں نے اس کو 40 ارب ڈالر پہ لے گئے اسے، 18 سے 40 ارب، یعنی ہر سال کوئی 1.5 ارب ڈالر بڑھا رہے تھے یہ قرضہ۔ پہلی دفعہ یہ 99 تک یہ جو لے کر گئے ہیں، 99 سے میں آیا ہوں اور 2008 تک پہلی دفعہ ہمارا قرضہ 1.5 ارب ڈالر جو یہ بڑھا رہے تھے ہر سال، وہ بڑھا نہیں بلکہ گھٹایا ہم نے 36 ارب ڈالر پہ قرضہ، اس کو یہ 85 سے اوپر چلا گیا ہے، یعنی 50 ارب ڈالر ان پچھلے 2008-9 سالوں میں بڑھ گیا۔ 50 ارب، 5.5 ارب ڈالر پاکستان قرضہ لے رہا ہے اور خرچ کر رہا ہے۔ کہاں خرچ کر رہا ہے؟ کون سی ڈیولپمنٹ؟ بتائیں مجھے کدھر؟ تو اگر اس کے بارے میں پوچھا بنا بھائی کہاں لگا دیا یہ 5 ارب ڈالر ہر مہینے ہر سال، اس کی پوچھ گچھ ہو رہی ہے، تو کیا حرج ہے اس میں؟ اگر آپ نے کچھ چھپانا نہیں ہے، آپ نے فراڈ نہیں کیا بھائی، جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، تو بولے کھل کے، جو مرضی پوچھے، جو مرضی بات کرے، تو اس کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی ہر پاکستان کے سٹیزن ڈیمانڈ کر رہا ہے اس وقت کہ آپ اپنی صفائی پیش کریں اکانومی کا جو بیڑا گرک اور تباہی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے۔ اچھا، اس میں مشرف صاحب جو بات یہ ہے کہ جو احسن اقبال صاحب نے بات کی، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جی نظام کے تسلسل کی بات کی، اور کہا کہ جی ہماری جو اکنامک پالیسیز ہیں بہت اچھی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ فوج نے یا فوج کی قیادت نے
کھل کر پبلک میں بات کرنے سے پہلے بند کمروں میں ان سے بات کی ہوگی. یقیناً ہمیشہ بات جو ہوتی ہے فوج کا بالکل یہ ہوتا ہے کہ جی آپ جب انسٹیٹیوشنل لیول پہ رابطوں میں ہوتے ہیں تو یقیناً وہ مجبوری ہوگی کہ جس طرح نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں یہ لوگ نہیں سنا کرتے, اسی طرح یہ معیشت کے بارے میں جو ریڈ فلیگز اٹھائے جا رہے ہیں حکومت وقت اس کو سننے کے لیے تیار نہیں. آپ کے خیال میں کس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح فوج کو مجبوراً سب کے سامنے کھل کر کہنا پڑا کہ جی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا, براہ کرم اس پہ توجہ دیں, اور اس کی طرف حکومت کی ہٹ دھرمی ایک طرف کیا اشارہ کرتی ہے, ہماری سیاست کس ڈگر پہ جا رہی ہے؟ عامر, یہ بہت بڑا مسئلہ نہیں, یہ کریٹیکل مسئلہ ہے. یہ لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے. سوویت یونین کے حال دیکھا تھا نا پہلے جو ہوا ہے ان کے ساتھ, ڈس انٹیگریٹ ہو گئے اکانومی کی وجہ سے. آپ نے ٹریڈ کی بات کی تھی, ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا کوئی 18 میرے خیال میں 18-20 ارب ڈالر ہو گیا. ایکسپورٹ ہمارا 25-26 سے 20 پہ آ گیا ہے, اس سے بھی کم نیچے ہو گیا. اور امپورٹ ہمارا کبھی نہیں, امپورٹ ہمارا 39-40 پہ چلا. 20 ارب ڈالر ٹریڈ ڈیفیسٹ, یہ کون دے گا آپ کو؟ کہاں سے لیں گے آپ؟ ڈیٹ لو, لون لو گے نا. یہی جو ایک سوال ہے مشرف صاحب کہ کہاں ہمیں پھنسا دیا, مروا دیا کھوبے میں. درست, یہ ساری چیزیں ہیں which are very important. ایکسپورٹ بڑھانا ہے ہم نے, ایکسپورٹ جب اور دوسرا اگر ہم نے اکانومی کی بات, معیشت کی بات ہو رہی ہے نا, اور کہہ رہے ہیں یہ اچھا چل رہی ہے معیشت, سب سے پہلے تو فورن ایکسچینج ارننگ ٹھیک ہونی چاہیے. وہ کس سے ہوتی ہے؟ انویسٹمنٹ آتی ہے. انویسٹمنٹ تو ڈرائی اپ ہوئی بھی ہے بالکل. دوسری چیز ایکسپورٹ سے آپ کماتے ہیں, ایکسپورٹ آپ کر نہیں رہے ہیں, یہ تو نیچے جا رہی ہے. فیکٹریاں آپ کی بند ہو رہی ہیں. فیصل آباد میں 200 ٹیکسٹائل مل بند پڑی ہوئی ہیں, تو ایکسپورٹ بھی نہیں. ریمیٹنسز ہیں جو پاکستانی جو باہر رہ رہے ہیں وہ جو بھیجتے ہیں, ہاں وہ ایک سٹڈی چل رہا ہے معاملہ, لیکن 2 تو کم ہو رہی ہیں. تو آپ کی امپورٹ یہ آپ کی اکانومی کیسے اچھی کر سکتی ہے؟ فورن ایکسچینج ارننگ ہی نہیں ہے آپ کی, اور ایسی لوکل فسکل ڈیفیسٹ آپ کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. ڈومیسٹک لون آپ کا مجھے یاد نہیں ہے, پتہ نہیں ٹریلین روپیز میں ہے, وہ بڑھ رہا ہے. تو اکانومی ہماری کیسے اچھی کر رہی ہے؟ مجھے سمجھیے, یہ گدر سنگھی سرحد سمجھائیں کہ ہم بھی سمجھیں گے بھائی اکانومی یہ جو آپ نے بالکل درست منظر یہ لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ نے بالکل درست منظر کشی کی کہ لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ ہے مشرف صاحب, لیکن یہاں پر ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ جو ادائیگیوں کے توازن کی بات آتی ہے, جو ظاہر جڑا ہوا ہے ہماری ایکسپورٹ کے ساتھ اور ہماری انویسٹمنٹ کے ساتھ اور ہمارے قرضوں کے ساتھ, تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی سوورینٹی ہے, خود مختاری ہے, وہ کل کو جا کے کمپرومائز ہوگی جب آپ کے پاس قرضوں کا حجم اتنا زیادہ بڑھ جائے گا اور آپ کو قرضے لینے جانا پڑے گا اس مطلب انوائرمنٹ میں کہ جہاں پہ ہوسٹائل آپ کی طاقتیں ہیں, پاکستان کے خلاف ایک بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے. تو کیا ہماری سوورینٹی کو اس طرح سے کمپرومائز ہوتی ہے ان چیزوں سے کہ جب آپ قرضے لینے جائیں گے تو سخت ترین شرائط کا سامنا ہوگا, آپ کے سیکیورٹی کنسرنز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے؟ جی ایبسولوٹلی آپ کی ساورنٹی, جب بھی آپ کسی سے ہاتھ پھیلاتے ہو, لیتے ہو, مانگتے ہو, وہی آپ کی ساورنٹی کمپرومائز ہوتی ہے. ہماری جو صورتحال 99 میں تھی جس سے ہم نے ڈیل کیا, ہم نے آئی ایم ایف کو پہلی دفعہ خدا حافظ کہہ دیا. آئی ایم ایف کا اس وقت ہمیں کوئی 300 میرے خیال میں 300 یا 400 ملین ڈالر وہ ہمیں دے رہے تھے. ہم نے ریفیوز کیا, وی ڈونٹ وانٹ دا منی. ہم نے آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ دیا, تو ظاہر ہے ان کی ہماری اتنی ساورنٹی ریسٹور ہو گئی ہماری. اب جب آپ لون لینے جائیں گے, وہ لون کوئی مفت میں نہیں دیتا جی آپ کو, اور یہ دنیا تو بڑی ظالم دنیا ہے. یہ آپ کو لون دے گی, دوسری طرف سے سکرو کرے گی آپ کو, ایک ایک چیز آپ سے منوائے گی, جو وہ ڈکٹیٹ کریں گے آپ کیسے اکانومی آپ کی چلے. وہ ڈکٹیٹ کریں گے سی پیک آپ لگائیں نہ لگائیں, وہ ڈکٹیٹ کریں گے آپ کی ریلیشنز کس سے ہونی چاہیے, چائنا سے ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں ڈکٹیٹ کریں گے وہ, کیونکہ آپ ان سے بھیک مانگ رہے ہو پیسوں کی. تو یہ صورتحال ہے یہاں پہ, اور یہ نہیں ہے, میں پازیٹیولی میں بتانا چاہتا ہوں عامر, یہ بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے. میں چیلنج سے کہتا ہوں یہ ٹھیک ہو سکتی ہے, کیونکہ 99 میں دیکھو
99 میں ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو آپ نے منظر کشی کی وہ پاکستان کے بہت سارے جو چوٹی کے ماہر معاشیات ہیں وہ بھی یہی بات کہتے ہیں. اچھا کیا حکومت وقت کو نواز شریف صاحب کے متعلق کسی اکانومسٹ نے بڑی اچھی بات کہی کہ جناب ارسپانسبل یہ وہ ہیں بورور ہیں, انہوں نے بڑی غیر ذمہ داری سے قرضہ لیا ہے, تو کیا جان بوجھ کر پاکستان کو اس ٹریپ میں لے کر گئے ہیں یہ لوگ کہ جہاں پر پاکستان پھنس جائے اور پاکستان جو ہے بین الاقوامی شرائط کا محتاج ہو, ڈکٹیٹس کے اوپر اس کو چلنا پڑے؟ آپ کے خیال میں کوئی ڈیزائن تھا یا بائی ڈیفالٹ ہو گیا, کیا معصومیت میں کر دیا, کیسے لے کر گئے؟ آئی تھنک they don't care. مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو پرواہ نہیں ہے. ہماری اکانومی واز ان بیڈ اسٹیٹ. اٹ واز ہم ڈیفالٹڈ اور فیلڈ اسٹیٹ دیے جانے والے تھے. تو یہ کیسے ٹرن اراؤنڈ ہو گیا؟ یہ اس لیے کہ میں اسٹریٹجی میں گھسا. سب سے پہلے تو پوری ایک اسٹریٹجی بناؤ. اسٹریٹجی کی سمپل چیز یہی تھی کہ ہمیں کہاں خرچ کر رہے ہیں ہم. فورن ایکسچینج کے پوائنٹ آف ویو سے ویئر آر وی اسپینڈنگ. ہم امپورٹ پہ اسپینڈ کر رہے ہیں, وہ تو کم نہیں ہو سکتی, کیونکہ اگر آپ نے فیکٹریاں چلانی ہیں اور انڈسٹری کو ڈبل ڈیجٹ میں گرو کرنا ہے تو امپورٹ آپ کی بڑھے گی جنرلی. لیکن آپ ایکسپورٹ بڑھائیں, آپ ایف ڈی آئی لائیں, باہر سے کھینچیں, انویسٹمنٹ آئے, آپ اپنی ریمیٹنسز بڑھائیں. اور یہ تینوں چیزیں ہم نے صرف, میں بہت فخر سے کہنا چاہتا ہوں, یہ چیزیں صرف ہم نے بڑھائی, 100% نہیں بڑھائی. ایکسپورٹ ہماری کوئی 150% بڑھی. ریمیٹنسز ہماری $300 ملین سے $8.4 بلین چلی گئی. ایف ڈی آئی $300 ملین سے $8.4 بلین چلی گئی. ریمیٹنسز $900 ملین سے $6.5 بلین چلی گئی. آپ حساب لگا رہے ہیں, میرے خیال میں 100% انکریز. تو یہ ہم نے ٹرن اراؤنڈ کر دیا. اور وہ اس ایف ڈی آئی کا مقابلہ بعد کے سالوں میں نہیں ہو سکا. بڑا خرچہ ہمارے یہ اس پہ ہو رہا تھا. یہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس ایف ڈی آئی کا مقابلہ جو آپ کے دور میں ہوا وہ نہیں ہو سکا, اندرونی طور پہ یہ مسلسل انعطاف رہا. اچھا مشرف صاحب, کیونکہ سوالات بے تحاشا ہیں اور وقت آپ کو پتہ ہے ہمیشہ کم ہوتا ہے, جہاں پر آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ جی جہاں پر خراب معاشی پالیسیز جو ہیں اس بگاڑ کے ذمہ دار ہیں, وہاں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے اس ملک کے ساتھ, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کرپشن کا ناسور, کہ جس کی وجہ سے آپ کی جو معیشت ہے وہ اور زیادہ مشکل کا شکار ہو جاتی ہے. آپ المیہ دیکھیں اس ملک کا کہ جہاں پر اسحاق ڈار صاحب جیسے فائنانس منسٹر ہوں, جن پہ خود کہتے ہیں نا کہ میسو کرپشن کے الزامات ہوں اور وہ مقدمات کا سامنا احتساب عدالت میں کر رہے ہوں, تو اس میں تو مطلب ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پورا کا پورا جو سابق حکمراں خاندان ہے جو آج بھی ڈیفیکٹو طور پر اس ملک کو چلا رہا ہے, شریف خاندان, اس پہ کرپشن کے الزامات ہیں. ان حالات میں حکومت یا پارلیمنٹ سے بہتری کی کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ ہمیں رکھنی بھی چاہیے یا نہیں؟ صحیح بالکل. اس کی جو بھی ہے مس گورننس ہو رہی ہے ایٹ دا ہائیسٹ لیول. مس گورننس, ٹوٹل بریک ڈاؤن آف گورننس. مس گورننس تو بہت اچھا ورڈ ہے کہ گورننس ہو رہی ہے تھوڑی سی کمزور ہے. نہیں, ادھر گورننس ہو ہی نہیں رہی ہے. پالیٹکنگ ہو رہی ہے, گورننس کوئی نہیں ہو رہی ہے. اور اوپر سے کرپشن اور نیپوٹزم. مطلب میں کیا نام میں لینا چاہتا ہوں, میں گریز کرتا ہوں اسے. میں نے سنا ہے ایسی جگہوں پہ لوگوں کو لگایا گیا ہے جہاں ان کو کوئی کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے ادھر لگنے کی, ادھر لگا دیا اٹھا کر آدمی. اور بھائی آپ کے گھر کا کوئی پچھوڑا ہے, آپ کا یہ اپنا کیا کر رہے ہیں آپ ملک کے ساتھ؟ ہاؤ کین یو ڈو دس؟ ایک انکوالیفائڈ آدمی کو کہیں کیسے لگا سکتے ہیں آپ؟ وہ فکر ہی نہیں. اپنا تو نقصان نہیں ہو رہا نا, پاکستان نقصان اٹھاتا رہے گا, بیڑا غرق ہوتا رہے, کوئی فکر نہیں ہے. تو ان کو اتنی زیادہ سمجھ بھی شاید نہ ہو, آئی ڈونٹ نو, بس سمجھ تو ہونی چاہیے ہر کامن آدمی کو. اتنی دفعہ, چوتھی دفعہ حکومت چلا رہے ہیں, ان کو ابھی بھی اگر سمجھ نہیں ہے تو اللہ ہی حافظ ہے ہمارا. اب آدمی اور کیا دے. دیکھیں یہ جو اورنج ٹرین اور یہ وہ کر رہے ہیں, اس پہ سبسڈیز دیکھیں. سب سے بڑی جب اگین 99 کی مجھے بار بار, کیونکہ 12 اکتوبر ابھی گزرا ہے, اس وقت سبسڈیز کوئی $180 ارب تھی سبسڈیز. اس کو ہم نے ریڈیوس کر کے 60 پہ لے آئے تھے. وہ سبسڈیز دے رہے تھے ہر جگہ. واپڈا میں جاؤ, اسٹیل مل میں جاؤ, KESC میں چلے جاؤ, PNSC نیشنل شپنگ کارپوریشن,
ہر جگہ جو ہے وہ اربوں میں نیگیٹو میں ہے. اس کو اب نیگیٹو میں جب وہ ہوتا ہے حکومتی ادارہ, اس کو پیسے دیے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے, اس کو سبسڈیز کہتے ہیں. اب اس کو ہمیں تو ہر طرف سے مجھے جو ایڈوائز ملی چائنیز ایکسپرٹ سے, آئی مسٹ سے پرائم منسٹر چو رونگ جی ایک مشہور اکانومی ایکسپرٹ تھے, انہوں نے مجھے بہت اچھی ایڈوائز دی تھی کہ سبسڈیز کم کریں. ایک تو مطلب وہ اب یہ جو کر رہے ہیں, یہ 20 روپے میں سنا ہے ٹکٹ دے رہے ہیں مجھے, تو میں نے ٹریول نہیں کیا ہے, تو وہ بات یہ ہوئی کہ 80 روپے کہاں سے آئیں گے جی؟ ایک ویژن چاہیے ہوتا ہے, اور قیادت غریبوں کا تو ہمیں بھی خیال ہے, لیکن غریبوں کی اس کی ایک سیکنڈ عامر نہیں, ایک سیکنڈ میں ہاں ایک چیز اور میں بتا دوں. اب یہ سبسڈی یہ جو ہے حکمت عملی, اس میں آپ غریب آدمی کی آمدن بڑھاؤ, اس کو سبسڈی نہ دو, اسے آمدن بڑھاؤ تاکہ وہ اتنے پیسے کا ٹکٹ لے سکے. یہ بہتر حکمت عملی ہے. اس پہ سوچنا پڑے گا آپ کو. تو آپ کی اسٹریٹجی غلط ہے, پٹھی ہے, الٹی سیدھی ہے, اس کی وجہ سے آپ سفر کریں گے. جناب مشرف صاحب سے ہماری سابق صدر پاکستان پرویز مشرف صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ناظرین, لیکن یہاں پر چھوٹا سا وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے, یقیناً جو ایک بہت بڑا اس ملک کا مسئلہ ہے کرپشن, اس پہ بات ہوگی. اور سب سے بڑا سوال جس کو میں کہوں گا کہ مدر آف آل کوسچنز, کہ ہمارے یہاں جو بڑے اور بااثر افراد ہیں ان پہ کرپشن کے چارجز تو لگتے ہیں, لیکن جو ہمارا نظام ہے ان کو سزا دینے سے قاصر رہتا ہے. ایسا کیوں ہے, ہم مشرف صاحب سے پوچھیں گے, لیکن وقفے کے بعد. کرپشن چھپانے میں کون ہے مصروف, بے بنیاد الزامات کے کیا ہیں مقاصد؟ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 پروگرام, سب سے پہلے پاکستان وذ پریزیڈنٹ پرویز مشرف. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 پروگرام, سب سے پہلے پاکستان وذ پریزیڈنٹ پرویز مشرف. سب سے پہلے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. سابق صدر پرویز مشرف صاحب کی تجزیوں, تبصروں, یادداشتوں اور آراء پہ مبنی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. اور وقفے سے پہلے ہم سابق صدر سے یہ بات جو کر رہے تھے, وہ بات بدعنوانی کی تھی کہ کس طرح بدعنوانی کا جو ناسور ہے ہمارے ملک کو, جڑوں کو اس کی کھوکھلا کر رہا ہے. مشرف صاحب اس پہ مزید بات کریں گے, لیکن ایک اور میں مسئلے کی طرف آپ کی چاہوں گا کہ توجہ دلاؤں, مبذول کراؤں اس مسئلے پہ. وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت ہو, اس کا اتحادی میڈیا ہو اور شریف خاندان ہو, وہ بار بار جب ان پر کہتے ہیں نا کرپشن کے مقدمات کی بات آتی ہے, تو اس کا موازنہ جو ہے وہ آپ پہ جو مقدمات قائم ہیں ان سے کرنے کی کوشش کرتا ہے, بلکہ کرتا ہے. آپ کے خیال میں یہ کتنا درست ہے کہ یہ مطلب ہے آپ سمجھیں گے کہ موازنہ بنتا بھی ہے نہیں بنتا؟ جی ایک مطلب آپ عامر کیا چاہتے ہو, کرپشن کی تو بات کرنی ہے, پہلے کرپشن کی بات کریں یا یہ پہلے یہ سوال کرپشن سے پہلے میں بات کر لیں, پہلے یہ بات کر لیں کہ جو آپ کے کیسز کو کرپشن کے کیسز سے وہ کہتے ہیں نا جی شریف خاندان کیسز کس طرح سے سامنا کر رہا ہے, اور وہ دعوے کرتے ہیں کہ جی مشرف صاحب کے کیسز تو بالکل پولیٹیکل نوعیت کے ہیں. جی اس پہ تھوڑا سا بات کریں, پھر کرپشن پہ آتے ہیں. صحیح جی صحیح 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 جی ہاں جی ہاں جی ہاں. دیکھیں عامر صاحب, میرے دماغ میں اور دل میں ایک بات کلیئر ہے, میرا کام تھا پاکستان کو خوشحالی دینا, ترقی دینا, اور اس کے غریب لوگوں کو خوشحالی دینا. وہ اگر میں اچیو نہ کر رہا ہوتا تو میں اللہ ناظر جانتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں میں ریزائن کر کے چلا جاتا, کبھی نہیں رہتا میں. لیکن میں کیونکہ کر رہا تھا اس لیے میں چلتا گیا. تو لہذا نہ میرے اوپر جو کیسز ہیں ان کا کرپشن سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا ملک کا خون نچوڑ نہیں رہا تھا میں تو ملک کو اپنا خون دے رہا تھا. یہ کیا میرے سے کمپیرزن کریں گے؟ میرے کیسز لیں آپ, کرپشن تو بھٹک کے نہیں آئی اس میں, ورنہ پکڑ لیں کوئی ایک پیسے کی کرپشن پکڑے, میں جواب دوں گا. آپ کا میرا کیس ایک کیا ہے جی, بے نظیر والا کیس ہے. اب وہ بے نظیر والا کیس کیا ہے, میرا کیا تعلق ہے؟ کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان سیکیورٹی کا انچارج ہوتا ہے پاکستان میں؟ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن دیکھیں ذرا, پارلیمنٹری سسٹم کو دیکھیں, پرائم منسٹر ہے,
इंटीरियर मिनिस्टर है, आईजी है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट कहां से हुआ? एनीवे, और उसकी फिर डिटेल में मैं जाना ही नहीं चाहता हूं। और सिर्फ एक चीज कि मैं 9 महीने पाकिस्तान में रहा रिजाइन करने के बाद, 10 महीने कोई केस नहीं, और मैं आगे गया 1-1.5 साल और कोई केस नहीं। फाइनली एक स्पेशल जीआईटी बनाई गई, उसमें मेरा नाम डाला गया। ये रहमान मलिक साहब की मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, उसमें मेरा नाम डाल दिया। अब मैं भी आ गया फिर बेनजीर केस में। ये तो बेनजीर अकबर बुख्ती केस है। अकबर बुख्ती पहाड़ों में गार के अंदर मरा को मैं कोई कंपनी कमांडर हूं भाई, मैं कोई मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल हूं कि मैं उधर से टेलीफोन पे अपने प्लेटून कमांडर को कह रहा हूं जाकर अटैक लेफ्ट से कर दो, राइट से कर दो, इसको गोला मार दो, फलाने को गोली मार दो। वो क्या बात कर रहे हो भाई? मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बैठा हुआ हूं, उधर प्रेसिडेंसी में पूरा पाकिस्तान चला रहा हूं मैं। तो एक आदमी भागा हुआ है खुद एफसी बलूचिस्तान के ऊपर रॉकेट करके गोलियां चलाकर सुई की इंस्टॉलेशन को तबाह कर रहा है, रॉकेट चलाकर फिर लड़ने के लिए भाग गया पहाड़ों में और वहां मारा गया। और मारा भी खुद ही मेरे ख्याल में उसने किया कि मेरा नाम डाल दिया, और वो भी 2 साल बाद उसके बेटे ने। और उस बेटे ने जिसको उसने आग किया हुआ था, जिसने अकबर बुख्ती ने उसे आग किया हुआ था, वो तो जाते ही नहीं था अकबर वहां मेरा बुख्ती, उसने केस कर दिया पॉलिटिकल। और बैठा होता था वो कहाँ, यह इधर जाती उम्र में इन लोगों के पास वहां बैठा होता था। ये इन लोगों ने उसे उकसाया, चल भाई एक और केस कर दो मेरे ऊपर, वो कर दिया उसने उठाकर। जजेस डिटेंशन केस तीसरा है, वो क्या है जी? व्हाट इज द जजेस डिटेंशन केस? अब जजेस डिटेंशन के जजेस को मैंने डिटेन करवाया जबरदस्ती, कोई भी कभी नहीं डिटेन था। उसके केस जरा देखें किस किसने विटनेस दे। वहां जो एसपी था उधर उस जमाने का, उसने अगर इतनी स्ट्रांग फेवरेबल कहा कि मेरा क्या ताल्लुक है उसमें, और कोई उनके साथ डिटेन उनको नहीं किया गया था। बल्कि हमें जो नए जज लगाए थे हमने, वो डिमांड कर रहे थे कि घर हमारे खाली करवाएं ताकि हम मूव करें उसमें। तो कोई, और वो किसने केस किया जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं। वो जो जजेस उधर रह रहे थे उनमें से एक ने भी नहीं, को उन्होंने थोड़ी केस किया। कोई एक गैर अनकंसर्न्ड आदमी उसने केस किया कि जी जजेस को डिटेन किया। वो किसने करवाया? फिर इन्होंने ही करवाया। ये नवाज शरीफ साहब, इनकी हुकूमत ने करवा दिया मेरे खिलाफ, इसमें उलझा दिया मुझे। ये एक और केस बन गया जी। फिर आर्टिकल 6 का केस, वो किसने? वो भी इन्होंने स्टार्ट करवाया और वो करा दिया मेरे ऊपर जो चल रहा है केस। तो ये सारे केसेस ऊपर बनाए गए हैं ऑन पॉलिटिकल बेसिस। फिर मैं आया वापस इलेक्शन लड़ने के लिए डेमोक्रेटिक तरीके से, उधर मुझे डिस्क्वालीफाई करवा दिया। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी एक और इनके कैरेक्टर बैठे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, लाइफ टाइम बैन कर दिया। यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है मैक्सिमम 5 ईयर, इसने लाइफ टाइम मुझे बैन कर दिया। तो क्या ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस आप पर बनाए गए, उसको ये कर रहे हैं, यकीनन नहीं बनता। मुशर्रफ साहब, एक और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है और उसका ऑलरेडी आप मेरे ख्याल में आपने तस्करा भी किया। आपने बतौर आर्मी चीफ खिदमत दी, बतौर सदर पाकिस्तान आप इतना अरसा रहे। कभी ऐसा होता है कि कोई अगर जूनियर, आप सीनियर अफसर तो छोड़ें फौज का, जूनियर अफसर भी अगर दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हो या उन अनासर के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हो कि जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाते हैं, तो जैसे ऑपरेशन दरबेज़ है या उससे अब रद्दुल फसाद चल रहा है, उससे पहले बेतहाशा ऑपरेशन हुए, तो क्या उस पर केस बन सकता है जैसे कि आप पर इन्होंने बनाने की कोशिश की या बना डाले? कभी हुआ है ऐसा? मुमकिन है? सही वो मैं एक केस भूल ही गया। वो इतने ज्यादा मेरे ऊपर केस करते, मैं केस ही भूल जाता हूँ। वो लाल मस्जिद का तो मैंने बताया ही नहीं जी। मेरा अब लाल मस्जिद में अटैक किया गया है क्योंकि उन्होंने हमारी रिट चैलेंज की भी हुकूमत की, और उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है देखो। उसमें पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस जिसका आईजी है, जिसमें पंजाब पुलिस, उसका भी अलग आईजी है, इंटीरियर मिनिस्टर पंजाब वगैरह, रेंजर पंजाब वो अलग, आर्मी अलग, एसएसजी कंपोनेंट, ऐसे स्पेशल सर्विसेज जिसका मेजर जनरल कमांड करता है, 111 ब्रिगेड जो एक ब्रिगेडियर कमांड करता है, ये सब उसके हिस्से थे।
اور اوور آل پلان ایک لیفٹیننٹ جنرل کر رہا ہے. اور یہ سارے پلان کون دیکھ رہا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوا کہ پرائم منسٹر، انٹیریئر منسٹر، چودھریز دونوں، تمام آئی جیز جو کنسرن ہیں پولیس کے، کوئی 35 لوگ بیٹھے ہوئے نہ ہوں جب میں بیٹھا ہوتا تھا وہاں. جسٹ بیکاز میں اس لیے بیٹھتا تھا کیونکہ مجھے فوج بھی ہوں مجھے فوج کی کارروائی آتی ہے، مجھے فوج کی ٹیکٹکس اور اسٹریٹجی مجھے سمجھ ہے بہت زیادہ. تو میں نے سوچا ایک کلیئر کٹ کیس آپریشن ہونا چاہیے، وہ اس کے مطابق میں انشور کر رہا تھا سب ٹھیک چل رہا ہے، اور سب ٹھیک چل رہا تھا. وہ میرے اوپر کیس ہے ابھی، جبکہ وہ کیا کیس ہے؟ جو ٹیررسٹ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے ملک کو یرغمال بنا دیا، وہ میرے اوپر ٹیررزم کا کیس کر رہے ہیں اور بندوقیں لے کر. مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں وہ مولوی آ رہا ہے، وہ ارد گرد 8-10 گن ٹوٹنگ اور ماسک پہنے ہوئے لوگ جا رہے ہیں. یار تم مولوی ہو یا تم کوئی دہشت گرد ہو، داعش کے یا القاعدہ چیف ہو تم؟ مطلب لک ایٹ واٹ از ہیپننگ. ایسے ہی وہ گورنمنٹ کیوں نہیں کرے گی؟ کیونکہ وہ میرے خلاف ہے نا، اس لیے کچھ نہیں کریں گے. اچھا، وہ ایسے ہی عناصر جو ہیں، بالکل آپ نے درست کہا، وہ ملک کی بھی اور ہمارا جو ایک دین ہے، مذہب اسلام ہے، اس کی بھی بدنامی کا موجب بنتے ہیں. مشرف آتے ہیں اسی ایشو پہ، کرپشن پر اگر ہم آئیں تو آپ دیکھیں، بالکل ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، آپ نے بھی بالکل فرمایا کہ کس طرح سے یہ ناسور بن کر ہمارے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے. اچھا، جب آپ اقتدار میں آئے تو آپ کا بہت ہی اس کے خلاف ایک بہت ہی مضبوط اسٹانس تھا، لیکن 2007 میں جب آپ نے NRO دیا، اور NRO جب ہو جاتا ہے تو اس کے جو بینیفیشری ہیں وہ بعض کرپٹ ترین جو ہیں وہ سیاستدان ہیں، اس میں بشمول نواز شریف صاحب، ان کا خاندان کے لوگ بھی ہیں. تو اب آپ جب دیکھتے ہیں ماضی کے تناظر میں اس چیز کو، آپ کو اپنے اس فیصلے پر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مطلب ہے کہ آپ سے ایک سلپ ہوا تھا، غلطی ہوئی تھی، یا آپ اس فیصلے پہ قائم ہیں کہ درست تھا اس وقت کے حساب سے؟ جی نہیں، وہ تو میں نے کئی دفعہ کہا ہے وہ غلطی تھی. میں لیٹ می ایڈمٹ، بالکل غلط تھی، چاہے کچھ بھی ہو، وہ نہیں دینا چاہیے تھا. لیکن وجہ ضرور تھی اس کی، جو میں نے کئی دفعہ ایکسپلین کر دیا. ایک پولیٹیکل وجہ ہی تھی کہ یہ پیپلز پارٹی کو وین اوے کریں وہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی والوں سے، تو ہماری جو کیو لیگ تھی وہ پڑی تھی. تو یہ وجہ تھی. تو مجھے دھکیلا گیا جائیں بے نظیر سے بات کریں اور یہ کروائیں. میں نے بلکہ کہا بھی تھا آپ خود کریں بات چیت پولیٹیکل، آپ لوگ خود کریں. لیکن انہوں نے کہا جی ہم سے نہیں ہو، آپ کر سکیں گے. اس لیے میں گیا، میں الجھ گیا اس میں. اور پھر یہ پولیٹیکل بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کی وجہ سے میری ڈاؤن فال، میری بدنامی بہت زیادہ ہوئی ہے. تو اس لیے مجھے افسوس ضرور ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیسے لے لیا. یہ غلط فیصلہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. یس درست. لیکن کرپشن کے اوپر صرف ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں. کرپشن جو ہے اس کو ہمیں 2 لیول پہ دیکھنا چاہیے. ہم لوگ نارملی یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کسی پولیس والے نے کوئی 100-500 روپے لے لیے، یا کوئی کلرک جو ہے وہ فائل پوشنگ کر رہا ہے تو 500,000 روپے لے رہا ہے. یہ اس کو میں بڑی لو لیول ٹیکٹیکل کرپشن کہتا ہوں، جس کو ہر تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہوتی ہے. اور اس کو آپ یہ گریجولی جب سوشیو اکنامک چینجز آئیں گی، ملک میں لوگ کمائی زیادہ کر لیں گے، فیسلٹی زیادہ ہوں گی، تو یہ خود کم ہوتی رہے گی. لیکن پرابلم جب ہے جب اسٹریٹجک لیول پہ وہ لوگ جن کے پاس ڈھیروں پیسہ ہے، کروڑوں بلکہ اربوں، اب تو کھرب پہ ہی آ گئے ہیں، کروڑ تو چھوٹی بات ہو گئی ہے، وہ کرپشن کریں. جو یہ لوگ ہیں جو ابھی کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ ان کو تو حق ہی نہیں پہنچتا کہ یہ ملک کا پیسہ اور عوام کا، غریب عوام کا پیسہ لوٹیں، جبکہ ان کے پاس اربوں روپے ہیں. یورپ میں ہر شہر میں بلڈنگیں پڑی ہوئی ہیں، کرائے پہ ہوٹل لیے ہوئے ہیں، کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، گاڑیاں رولز رائس چلا رہے ہیں، بینٹلے چلا رہے ہیں، ایک نہیں دسیوں ہیں. یہ ان کو حق نہیں پہنچتا، ان کو پکڑنا ہے. اور ہم نے اب لوگ بہت کہتے ہیں جی آپ نے کیسے نہیں، آپ نے ٹھیک کیا سب کو پکڑ کے. ہم نے سٹارٹ بہت اچھا کیا تھا، اور میرے آرڈر یہی نیب کو، گیٹ ہولڈ آف دا رچ اینڈ پاورفل، فارگیٹ اباؤٹ یہ نیچے والے لوگوں کو، رچ اینڈ پاورفل کو پکڑنا ہے. اور پکڑنا شروع کیا. اس میں بتانا چاہتا ہوں، میں لیٹ می ایڈمٹ
کہ اس میں انہیبیشن تھوڑی سی آ جاتی ہیں. ہم نے پکڑنا شروع کیا بینکرز کو، کیونکہ انہوں نے بیڈ لونز دیے ہوئے تھے، لوگ واپس نہیں دے رہے ہیں، کسی پروف کے بعد، کسی ایویڈنس کے بغیر لوگوں کو کروڑوں روپے دیے ہوئے تھے، پولیٹیکل بیسس پہ پیسے دے رہے، نیشنلائز بینک تھے سارے. تو وہ ان کے پیچھے ہم لگے. پھر یہ بیوروکریٹس کے کئی بیوروکریٹس کے پیچھے لگے کہ فیصلے انہوں نے غلط ملک کے خلاف فیصلے دیے ہوئے ہیں، پرسنل پولیٹیکل گینز کے لیے، پولیٹیکل ماسٹرز کے گینز کے لیے، ان کے خلاف لگے. پھر کچھ بزنس مین تھے جنہوں نے پیسے لیے ہوئے ہیں لون اور واپس نہیں دے رہے ہیں، ان کے پیچھے. جب یہ ہوا تو بزنس مین جو ہیں وہ فلائٹ آف کیپٹل شروع ہو گئی، یہاں سے پیسے باہر جانے لگے. اب لون نہیں دے رہے ہیں تو ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی ٹھپ ہو گئی. بیوروکریٹ ڈیسیجن نہیں دے رہے ہیں کہ ہمیں تو بلائے گا وہ نیب، اب وہ فیصلے. تو ایک گورنمنٹ کی مشینری گرنے لگی، بیٹھنے لگی، جبکہ میں اس کو مومنٹم دینا چاہ رہا ہوں اوپر بڑھانے کے لیے وہ بیٹھنے لگے. میں نے سارے بیوروکریٹس کو ایک جگہ جمع کیا اور ان کو میں نے موٹیویٹ کیا کہ بھائی آپ فیصلے دیں، ملک کو چلانا ہے، ایکٹیویٹی سوشیو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہونی ہے، اسی سے ہم آگے جائیں گے. لیکن پھر بھی جب یہ ہوا تو میں نے ایک کمیٹی بنائی تھی جو عشرت صاحب اسٹیٹ بینک گورنر کو انچارج کہ، اور نیب کو میں نے کہا کہ بیفور ٹیکنگ اپ اے کیس ان کے تھرو آنے دو ذرا، تاکہ وہ بتائیں آپ کو کہ کیا نوعیت ہے اس کیس کا، اس کو کرنا ہے نہیں کرنا ہے. تو تھوڑی سی ہم نے انہیبیشن آ گئی ہے. تو یہ چیزیں حکومت پاکستان جیسی جگہ میں حکومت چلانا بڑا مشکل کام ہے. اچھا اس پہ میں نیب پہ چاہوں گا آپ سے انشاءاللہ کبھی آئندہ بھی ہم بات کریں گے. ایون اگینسٹ یور کانشنس، میں اپنے کانشنس کے خلاف پریگمیٹزم چاہیے. درست میں یہ کہتا ہے کہ نیب کا ایک الگ بہت سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ ان اٹ سیلف ہے، جس پہ انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں بات کریں گے. میں ذرا دوبارہ کرپشن کے ایشو پر آؤں، اور حالانکہ نیب بھی اسی سے جڑا ہوا ہے. ایک سوال ہے جو مجھے بہت پریشان کرتا ہے، میرے خیال میں ہر پاکستانی کو کرتا ہوگا، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا ٹرائل ہوتا ہے اور بڑے بڑے مقدمات سامنے آتے ہیں، لیکن کوئی بااثر شخص، کوئی طاقتور سیاستدان جو ہے وہ کنوکشن نہیں ہوتا اس کا. برس گزر جاتے ہیں، جیل میں بھی رہتے ہیں، لیکن پھر بعد میں آتے ہیں اور دوبارہ میدان سیاست میں. اتنا مشکل، بلکہ میں کہوں گا ناممکن کیوں ہے کنوکشن کرپشن کے اوپر پاکستان میں؟ جی یہ کیونکہ دیکھیں، یا تو کوئی مارشل لا لگا ہوا اور ملٹری کورٹس لگے ہوئے ہوں اور تیزی سے چل رہا ہو، اور اوپر کرنل صاحب اور تو بریگیڈیئر صاحب تو جنرل صاحب ان کو پش کر رہے ہوں اور فیصلے کروا رہے ہوں. ورنہ میرے کیس میں ہم پورے حکومتی نظام چل رہا تھا، جوڈیشری پوری چل رہی تھی، وہی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سیشن کورٹ، یہ وہ نیب کا نیب کورٹس، نو وہی کورٹس ہیں. 1000 ان کو آرڈر دلوائے ہیں. وہ نیب چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ بھائی 15 دن میں یا پتہ نہیں کیا کچھ ٹائم لمٹ کے اس میں فیصلے کریں، نہیں کر رہے فیصلے. اور وہاں پھر کرپشن کا بھی آپ کو پتہ ہی ہے. ہاؤ کین یو، ایک ہر بندے کے اوپر تو بندہ نہیں بیٹھ سکتا. تو کہنا تو آسان ہے کرپشن روک لیں گے، کرپشن تو پریزیڈنٹ تو نہیں روکے گا، میں نے تو نہیں روکنا بیٹھے، میں کیسے 20 کروڑ عوام سے میں کیسے ڈیل کروں گا. تو یہ نظام ایک چلے گا، نظام ٹھیک ہوگا، وہ نظام کرپشن ختم کرے. یہ بتائیے مشرف صاحب، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، بدزن نہیں ہونا چاہیے، وہ نظام اوپر سے ٹھیک ہو. کیونکہ 2-3 منٹ رہ گئے. پہلی چیز تو پرائم منسٹر خود ٹھیک ہو. میں کہہ رہا تھا، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. میں 2-3 منٹ رہ گئے، تو اسی سے ایک جڑا ہوا سوال اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جی نظام کو ٹھیک ہونا چاہیے، سب لوگ کہتے ہیں، لیکن کیا آپ جو اس وقت ہماری پارلیمنٹ کی کمپوزیشن ہے اور جو حکومت کی کمپوزیشن ہے، جہاں پر اس قسم کی قانون سازی ہوتی ہے جو شخصی مفادات کے تابع ہو اور حتیٰ کہ کرپشن کو بھی جائز قرار دے، آپ اس حالات میں نظام میں بہتری لائیں گے تو کیسے لائیں گے مشرف صاحب؟ کیا طریقہ ہوگا؟ یس بالکل، اس کا شارٹ آنسر تو یہ ہے، ہمیں یہ پارلیمنٹری سسٹم جو ہے جس کے ذریعے لوگ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کوالٹی اگر آپ دیکھیں تو ان پہ میں کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، آپ خود دیکھ رہے ہیں، ایوری ون از سینگ. میری نظر میں انلیس کی پولیٹیکل ریسٹرکچرنگ چاہیے ہمیں. بالکل ہمیں یہ جو کرپشن کا نظام، پیسے خرچ کرنے کا نظام، اب میں تو الیکشن کیسے لڑوں؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. ہاؤ کین آئی کنٹیسٹ؟ کروڑوں روپے، اربوں روپے کہاں سے لاؤں؟
ये NA-120 में जो हो रहा है, कहाँ मैं तो नहीं कर सकता हूँ, ये तो मैं तो लड़ ही नहीं सकता हूँ। तो ये चीजें खत्म जब तक नहीं होंगी, और ये पॉलिटिकल रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए, और ओवरऑल पॉलिटिकल जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको क्या तब्दीली, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बहुत बातें हो रही हैं कि जी वो होना चाहिए। वेल, हमें एक थिंक टैंक जो हमने NRB नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो बनाई हुई थी, तो बहुत अच्छा एक थिंक टैंक था, वो हमें लाकर आइडियाज पेश करता था। आइडिया आया, वो एनालाइज करके उसकी सॉल्यूशंस देते थे, वो होना चाहिए। तो पूरा रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। मैं जरा यहाँ खता कलामी करूंगा, मैं जरा खता कलामी करूंगा। आपने उसमें क्रिटिकल चीज जो है वो है प्रोविंसेस। आमिर एक सेकंड, ये प्रोविंसेस को ज्यादा प्रोविंसेस बनाना मेरी नजर में ये बहुत क्रिटिकल है। अब जो मैंने देखा है, जो चला है ये पिछले 9 साल में, और प्रोविंसेस होने चाहिए बहुत, और वो भी वो NRB थिंक टैंक बताएगा कितने। दुरुस्त। मुशर्रफ साहब, यकीनन मुझे अंदाज़ा है कि जो नाजरीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको भी बहुत तशनगी रह गई होगी। करप्शन के मसले के ऊपर मजीद बात हो सकती थी और आइंदा भी होगी, नैब पर बात होगी। और फिर जो मुशर्रफ साहब ने पॉलिटिकल रिस्ट्रक्चरिंग की बात की, बहुत अहम है अपने उसमें, ये खुद एक बहुत बड़ा मौजू है। इंशाल्लाह किसी हम आने वाले प्रोग्राम में इसको एड्रेस करेंगे। आज के लिए इतना ही। एक जो पैगाम है का मैं समझता हूँ वो यही है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जनाब करप्शन का खात्मा मुल्क के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, बका के लिए नागुज़ीर है। और उसके लिए सिर्फ दरख्त को हिलाना काफ़ी नहीं है, बल्कि इस बदनुमानी के दरख्त को जड़ से उखाड़ कर फेंकना बहुत ज़रूरी है। कैसे होगा, इस पर आइंदा कभी बात होगी। आमिर ज़िया को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आमिर। पाकिस्तान पाइंदाबाद, सबसे पहले हमेशा पाकिस्तान। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून, रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।